بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے کوئی سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا تھا؟ کیا حیض بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے سزا تھی؟ تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب کوئی بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا کب سے شروع ہوئی؟ اس بارے میں روایات مختلف ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا، اسی وقت سے یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی جانچ شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مردوں کے ساتھ صف میں نماز پڑھتی تھی اور وہ لکڑی کے قوالت بنواتی تھی جن کے ساتھ ان کا قد بلند ہو جاتا تھا۔ یہ اس لیے کرتی تھی تاکہ اپنے دوست کو دیکھ سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض کو ڈال دیا اور ان کو مساجد سے روک دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض کو مسلط کر دیا اور وہ پیچھے ہٹا دی گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی ان کو پیچھے ہٹا دو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے ہٹا دیا۔ اور بعض احادیث صحیحہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستہ میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگ گئی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف مت کرو۔ حیض کی حالت میں میاں بیوی دونوں ایک ہی بستر میں سو سکتے ہیں۔ حیض میں شوہر کو ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر بدن کے کسی حصے کو چھونا اور اس سے لطف اٹھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے لحاف میں لیٹی ہوئی تھی تو مجھے حیض آ گیا جیسے کہ عورتوں کو آیا کرتا ہے، تو میں لحاف سے چپکے سے کھسک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے حیض آ گیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، مجھے حیض آ گیا جیسے کہ عورتوں کو آیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا گیا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں چپکے سے کھسک گئی اور جب میں نے اپنے حال کو ٹھیک کر لیا، میں پھر آپ کے پاس واپس لوٹ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ لحاف میں داخل ہو جا، تو میں آپ کے ساتھ لحاف میں داخل ہو گئی۔ حیض دراصل ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہے۔
جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، اس پر پہلے ہی دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا۔